وہ لمحہ جب حضرت حلیمہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ تو پچھلی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اصرار کرنے پر حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کو واپس دے دیے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ حضرت حلیمہ نے اصرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس رہنے دیں۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے 5 سال کے تھے تو ان کے ساتھ ایک انمول واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور ان کا سینہ کاٹ کر دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تھالی میں زمزم کا پانی سے دھویا اور دل کو جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حضرت حلیمہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے اور ان سے کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آگے جاننے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب۔ ان کے گھر والے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد میں یثرب جائیں اور ان کی قبر کی زیارت کریں، تو وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ پہنچی۔ انہوں نے وہاں 1 مہینے تک قیام کیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ واپس آنے لگی تو سفر کے شروع میں ہی بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر وفات پا گئی۔ پھر بوڑھے عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ ان کا دل اپنے یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں ایک نیا دھچکا لگا تھا جس نے اس کے پرانے زخم کو ریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی محبت اور ایسی تڑپ تھی کہ ان کے اپنے سکی اولاد کے لیے بھی اتنی تڑپ اور محبت نہیں تھی۔ قسمت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے ایسے صحرا میں لا کھڑا کیا کہ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے، جبکہ عبد المطلب تشریف لاتے تو وہ فرش پر بیٹھتے تھے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ عبد المطلب کے پاس فرش پر ہی بیٹھتے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی چچا تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ کے پاس دیکھتے تو انہیں پکڑ کر اتار دیتے تھے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ میرے اس بچے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تھی تو ان کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا چکے تھے۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا تھا اور وہ وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت ان کو کر گئے تھے۔ اس کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اعزاز اور احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی کہانی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔